اور ہم جس طرح آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا نئی سیاسی جماعت ریپبلک پارٹی کے نام سے لانچ کی ریحام خان صاحبہ نے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا تھاٹ پروسیس ہے ان کا اس کے پیچھے۔ ریحام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ وقت دینے کا ریحام خان صاحبہ۔ مجھے اگر یہ بتا سکیں اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ یعنی میں خاص طور پہ یہ سوال اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کا یہ کوئی راز نہیں ہے کہ الیکٹورل پالیٹکس بالکل ایک ڈیفرنٹ گیم ہے، اور بہت نامی گرامی لوگ، مجھے ڈاکٹر اے کیو خان صاحب یاد آ رہے ہیں جن کو کہا ہی محسن پاکستان جاتا تھا، اکراس دا بورڈ ان کی بڑی عزت تھی اور ہے آج بھی۔ افتخار چودھری صاحب، وہ کیا پیک انہوں نے دیکھی، اور بہت سارے اور لوگ، وہ انتخابی سیاست میں آ کے بالکل یعنی ایک سیٹ بھی نہیں لے سکے۔ عمران خان صاحب کا ایک ایکسیپشن ہے، وہ 20-21 سال کی محنت اس کے پیچھے سارا۔ تو یہ آپ کو کیوں یہ لگتا ہے، آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ نے پارٹی لانچ کی تو آپ کو لگتا ہوگا کہ الیکٹورل پالیٹکس میں کامیاب بھی ہوں گے، ایسی کوئی ایگزامپل ملتی نہیں ہے ہمیں پاکستان میں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں وسیم، آپ تو مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو میں نے تو کبھی کسی کا ٹرینڈ فالو نہیں کیا، تو میں تو اوروں کی طرف دیکھتی ہی نہیں ہوں۔ میرا مقابلہ میرے ساتھ ہے، اور ایگزامپل کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا، کامیابی کے معیار بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو جس نظریے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، شاید میرا وینٹیج پوائنٹ ڈفرنٹ ہو۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، آپ بھی ان کو کامیاب سمجھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے میری نظر میں وہ کامیاب نہ ہو۔ تو ظاہر ہے سیاسی جماعت لانچ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ نمائندگی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو آپ اپنے زاویے سے دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے زاویے سے دیکھ رہی ہوں۔ میرا مقصد سیاسی پارٹی لانچ کرنے کا یہ نہیں ہے جو کہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے، میں نے ان کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی، کیونکہ جیسے میں نے کہا میرا مقابلہ میری ذات کے ساتھ ہے اور میری انٹینشن اور گول کے ساتھ ہے۔ اور گول کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی سیاسی شخصیت، کوئی سیاسی لیڈر، سو کالڈ سیاسی لیڈر لیڈرشپ نہیں دکھاتا۔ سیاسی پارٹی کا مقصد ہونا چاہیے کہ نمائندگی ہو، اور مجھے آج پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں نہ آپ کا نمائندہ لگتے ہیں نہ اپنا نمائندہ لگتے ہیں، اور ہم 24 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہیں۔ کس کا نمائندہ لگتے ہیں؟ مقصد سیاسی پارٹی لانچ کرنے کا وہ نہیں ہے جو ان جن صاحب کا آپ نے نام لیا یا مختلف شخصیات کا آپ نے نام لیا، ان کی اپنی سوچ ہوگی، میری اپنی سوچ ہے۔ میں الٹیمیٹلی تو پاور پالیٹکس کا لفظ بڑا بدنام ہو گیا ہے، لیکن ویسے تو دیر نتھنگ رانگ نا بھائی، اگر میں پارٹی لانچ کرتا ہوں تو میں یہ چاہوں گا کہ پاور میں آؤں گا تو ہی کچھ چینج لا سکوں گا نا، کیسے لاؤں گا؟ No, I have nothing against power politics. Of course, without power, you cannot create any influence or affect any sort of possible change. What I'm saying is that the way Pakistanis view politics or Pakistani media views politics, دیکھیں probably آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا شخصیات بہت ان کا نامی گرامی لوگ تھے، لیکن that is not important. نمائندگی عام انسان کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، وہ جو پاکستان کا پانی پیتا ہے، وہ جو کہ پاکستانی حلقوں سے جن کا تعلق ہے۔ میں ایک پلیٹ فارم دے رہی ہوں لوگوں کو سیاست میں لانے کے لیے، ان لوگوں کو لانے کے لیے جو نامی گرامی نہیں ہے، ان لوگوں کو لانے کے لیے جن کی کہیں پرچی نہیں چلتی، جن کا باپ سیاست میں نہیں ہے یا انہوں نے کوئی باپ اڈاپٹ نہیں کر لیا۔ تو میری سوچ ہی مختلف ہے، اور آپ کو بہت شاید دیر لگے گی سمجھنے میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو رواج پاکستان میں ہے اس کے لیے ایک نیا کانسیپٹ ہے، اور اس نئے کانسیپٹ کی ضرورت محسوس میں نے بھی کی، اور میں جہاں جہاں جاتی رہی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اس قسم کا کوئی قدم اٹھائیں جس میں پاکستانی عام عوام کی نمائندگی ہو۔ صحیح وقت کے ساتھ سب کو سمجھ آتی ہے، دیکھتے ہیں کس کو کیا سمجھ آتی ہے، وقت کے ساتھ کس کو کیا، لیٹس سی۔ اور آپ ابھی جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں سے کسی کو بھی اپنے موقف یا اس سے کچھ قریب پاتی ہیں؟ آپ کے خیال میں سارے کا ذرا معاملہ ہی خراب ہے؟ بالکل، جو سیاسی پارٹیز ابھی ٹرینڈ میں ہیں یا جو ابھی سمجھ رہی ہیں کہ وہ پاور میں ہیں، ان کے ساتھ میرا میچ پاسبل نہیں تھا، اور اگر میرا میچ پاسبل نہیں تو ظاہر ہے عام پاکستانی عوام کا کیسے میچ پاسبل ہوتا ہے۔ میں جس مقصد سے پارٹی لانچ کر رہی ہوں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اپورڈ موبلٹی۔ میں اس ایلیٹ کلچر ہی کے خلاف ہوں کہ ایلیٹس حاوی ہیں، تمام اداروں پہ حاوی ہیں، تمام انسٹیٹیوشنز پہ حاوی ہیں۔ یہ ایک اولڈ بوائز نیٹ ورک ہے اینڈ وی مسٹ بریک دس۔ تو اس میں مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی چنک بنانا ہے تاکہ عام جو عوام ہے ان کا چانس
لگے. ابھی بھی یہ بات کی اولڈ بوائز نیٹ ورک آپ پریس کانفرنس میں بھی کہا جی آپ سیاسی بالکل آئی بلیو ان دیٹ. عمر کے ساتھ تجربہ بھی آتا ہے نا, یعنی اس ملک کی کیا یوتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا پی ٹی آئی سے زیادہ ریلیٹ نہیں کرتی آپ کے خیال میں, یا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے, چونکہ میں ڈسکشن کسی ایک پارٹی کی گرد نہیں کر رہا, ویسے وہ کیا ینگسٹر نہیں ہے, تو چونکہ آپ نے پریس کانفرنس میں ابھی بھی کہا کہ یہ بابے آ گئے سیاسی بابے, تو جو ینگسٹرز ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف بھی ہیں, بلاول صاحب وہ بھی ینگ ہیں, تو یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی یوتھ الگ جا رہی ہے اور بقول آپ کے بابے الگ جا رہے ہیں. دیکھیں بابے اس لیے الگ جا رہے ہیں کیونکہ جو پالیسیز بن رہی ہیں وہ تو ووک پالیٹکس آپ نہیں کہہ سکتے. جس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں, جس قسم کی لینگویج یہ استعمال کرتے ہیں, جس قسم کا بجٹ آیا ہے, یہ کس یوتھ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. سو یوتھ کی سپورٹ تو آپ چاہتے ہیں لیکن یوتھ کو آپ سپورٹ نہیں کرنا چاہتے. اینڈ دس از ناٹ اونلی کہ کوئی 70 سال کا ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی 70 سال کا ہو اور وہ بڑا اڈیپٹیبل ہو اور وہ بڑا ووک ہو اور اس کی سوچ نہیں ہو. سو یہ ایجزم نہیں ہے, میں ایک سوچ کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ جیڈڈ پولیٹیشین ہیں جو کہ تکلیف ہی نہیں کرنا چاہتا, جو ایفرٹ ہی نہیں کرنا چاہتا, جو کوئی نیا انیشیٹو کو انکریج ہی نہیں کرنا چاہتا, یہ ایک سوچ کی بات ہے. اولڈ بوائز نیٹ ورک دنیا میں ہے اور اس کی وجہ سے نیا فریش بلڈ نہیں آ سکتا. خواتین کی سپیس نہیں بنتی, ان لوگوں کی سپیس نہیں بنتی جو کہ جن کے والدین جو ہیں پالیٹکس میں نہیں ہیں. تو یہ جو موروثیت ہے نا, یہ اٹ از انٹرسٹ. آخری سوال ہے, یہ پاکستان میں ہر کوئی جو سیاست میں آتا ہے اس سے یہ سوال ہوتا ہے, اینڈ فار آل ویلڈ ریزنز آئی بلیو, کہ جی وہ آئے ہیں یا لائے گئے ہیں, پیچھے کون ہے. تو یہ تو سوال آپ سے بھی ہوگا, تو کیا what do you have to say؟ میں آپ کو صاف آپ کو بتا دوں, آج بھی یہ پریس کانفرنس میں سے پہلے کہ کوئی سوال کرتا, مجھ میں ہمت ہے ڈائریکٹ جواب دینے کی اور ڈائریکٹ بات کرنے کی بھی. تو نہ تو میں کسی آشیرواد سے آئی ہوں, نہ میں نے کسی کی اجازت لی ہے اور نہ مجھے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے صرف ایک ارادہ کیا ہے, اور جس وقت سے میں نے ابھی نام صرف اناؤنس کیا ہے, آج میں نے صرف اپنا ارادہ, انٹینشن اور نام اناؤنس کیا ہے. لوگ خود سے مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی میرے لیے صحیح راستہ ہے, کیونکہ جو لوگ آشیرواد سے آئے ہیں وہ ٹھیک ہے. جب آپ پوائنٹ نوٹ, تھینک یو.